جاسم انایا کے گھر آتا ہے اور انایا کی امی سے پوچھتا ہے تائی جان کیسے انایا کی طبیعت خراب ہو گئی، یونیورسٹی میں تو ٹھیک تھی۔ انایا کی امی کہتی ہیں ہاں صبح تو ٹھیک گئی تھی یونیورسٹی، گھر آئی تو طبیعت خراب تھی، آتے ہی کمرے میں لیٹ گئی، بخار ہے، کبھی اترتا ہے کبھی چڑھتا ہے۔ جاسم کہتا ہے میڈیسن لے رہی ہے؟ انایا کی امی کہتی ہیں ہاں احمد لے کے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، دوائی لینے کے بعد آرام تو آ گیا ہے، تم پریشان مت ہو، میں بلاتی ہوں اسے۔ عارف کے والد کہتے ہیں مجھے تو اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، کل تک شادی سے بھاگ رہا تھا، آج کہہ رہا ہے کہ اسی ماہ کی ڈیٹ لے لو۔ عارف کی امی کہتی ہیں تو اس میں ایسی کیا بات ہے، اسے میرال پسند آ گئی ہوگی۔ عارف کے والد کہتے ہیں بات پسند ناپسند کی نہیں ہے، اس کے دماغی خلل کی ہے۔ سبین کیا سوچے گی کہ ہم نے اس کی بیٹی چھوڑ دی اور دوست کی بیٹی سے شادی کر دی۔ عارف کی امی کہتی ہیں اب آپ یہ چھوڑ دیں کہ سبین کیا سوچے گی کیا نہیں سوچے گی، اس کی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، اور عثمان صاحب آپ بھی اپنے بیٹے پر الزام لگانا چھوڑ دیں، بہت سے معاملات کی 100 وجوہات ہوتی ہیں، اور ہاں کل ہم الفت سے اس بارے میں باقاعدہ بات کریں گے۔ انایا جاسم کے پاس آتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ جاسم کہتا ہے انایا کیا ہو گیا، کیسے طبیعت خراب ہو گئی، چپ کیوں ہو، تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے۔ انایا کہتی ہے جاسم تم چچا سے شادی کی بات کرو، میں مزید وقت نہیں چاہتی۔ جاسم کہتا ہے اچھا تم بیٹھو، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ انایا کہتی ہے کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، الٹے سیدھے وہم آنے لگے ہیں۔ جاسم کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انایا کہتی ہے تم عارف سے کچھ نہیں کہو گے، انہیں بیچ میں نہیں لاؤ گے، جیسے تم ہمیشہ سے ان سے مشورے لیتے آئے ہو۔ جاسم کہتا ہے کیوں، اس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ انایا کہتی ہے انہوں نے کچھ نہیں کہا مجھ سے، میں خود دیکھنا چاہتی ہوں جس شخص کو میں نے چنا وہ کیسے مضبوطی سے مجھے اپناتا ہے، اس کی محبت کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرال کی امی کہتی ہیں بھائی صاحب آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں، جو بات بھی کہنی ہے کھل کر کہیے۔ عارف کے والد کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم میرال کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو اعتراض نہ ہو تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ میرال ہلکا سا اشارہ اپنی ماں کو کرتی ہے کہ ہاں میں جواب دیں۔ اسی دوران عارف کی والدہ کہتی ہیں الفت تم چپ کیوں ہو، یقین جانو ہم اسے پھولوں کی طرح رکھیں گے۔ میرال کی ماں کہتی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کا بڑا پن ہے، ورنہ آپ لوگ کہاں اور ہم کہاں۔ عارف کی ماں کہتی ہیں کر دی نا آپ نے غیروں والی بات، اور میرال کو کہتی ہیں بیٹا ادھر بیٹھو، تم بتاؤ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں عارف پر؟ ارے میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اسی دوران عارف آ جاتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے چینج کر کے آتا ہوں۔ عارف کی والد میرال کی ماں سے پوچھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے سب؟ میرال کی ماں کہتی ہے جی بھائی صاحب جو آپ کی خوشی۔ انایا اور سب گھر والے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو احمد کہتا ہے کہ آج چچا سے شادی کا تذکرہ کیا تھا، ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ وقت لینا چاہتے ہیں۔ انایا کی امی کہتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد کہتا ہے یہی کہ ثنیا کا رشتہ تلاش کرنے میں ان کی مدد کریں تو اکٹھے دونوں کی شادی کریں گے۔ انایا کی ماں کہتی ہیں یہ کیا بات ہوئی، ثنیا کا رشتہ ہم کہاں تلاش کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے ہماری نہیں ہے۔ احمد کہتا ہے انہوں نے تو رشتہ بھی بتا دیا ہے۔ انایا کی امی حیران ہو کر پوچھتی ہیں کون؟ احمد بتاتا ہے عارف، ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کا بھتیجا ہے اور یہ کام صرف آپ ہی کر سکتی ہیں۔ انایا کی ماں کہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ تمہارے چچا کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے، بھلا بیگانے بچوں پہ میں کس طرح اپنا زور چلا سکتی ہوں، میں تو عارف کو اپنی بیٹی کے لیے بھی نہیں منا سکی۔ رحمہ بھابی کہتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہے ہوں۔ اسی دوران حسار مٹھائی لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ لیجیے مٹھائی کھائیے، آپ کے بھتیجے کا رشتہ طے ہو گیا ہے، یہ نہیں پوچھیں گے کہاں؟ احمد پوچھتا ہے کہاں ہوا ہے؟ حسار بتاتا ہے ان کے گھر جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کی بیٹی سے، سنا ہے ماموں کے پرانے دوست ہیں۔ انایا کی امی کہتی ہیں اچھا اب سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا مجھے، ان لوگوں کو اپنے گھر لا کے گھسانے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا ہے بات کھل کر سامنے آ گئی، ورنہ تو عارف کو سب فرشتہ سمجھ رہے تھے۔ بتا دینا اپنے چچا کو کہ ثنیا کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ لیں، عارف کی تو بات پکی ہو گئی۔ رحمہ بھابی لان میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہیں کہ مومانی کو بتانے کا ذرا فائدہ نہیں ہوا، بجائے یہاں آ کر انایا کا پول کھولتی اپنے بیٹے کا جھٹ پٹ رشتہ طے کر دیا۔ یا اللہ کیا کروں میں، جاسم اور انایا کا نکاح کیسے ختم کروں؟ ثنیا کے تو نام سے ہی نفرت ہونے لگی ہے، اور اب آئے دن کی ملاقاتیں، ملنا جلنا، میں یہ سب ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی دوران انایا بھی وہاں آ جاتی ہے تو رحمہ کہتی ہیں بالآخر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ تم آنٹی کو جا کے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی، اب دیکھو نا بیچارہ عارف، ہائے روز مومانی اس کو کوستی ہیں۔ انایا کہتی ہے میرے اب بتانے یا نہ بتانے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، میرا نکاح ہو چکا ہے
اور اس کا اب ہونے جا رہا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ سب لوگ بھی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ رحمہ بھابھی جلسی سے کہتی ہیں، اچھا بڑا ناز ہے تمہیں جاسم اور اپنے نکاح پہ، دیکھ لیتے ہیں تمہاری رخصتی ہوگی بھی یا تم یہیں لٹکی رہو گی۔ جاسم خوشی سے کہتا ہے، تو مطلب یہ سچ ہے کہ تمہاری انگیجمنٹ ہونے والی ہے؟ عارف کہتا ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میری شادی نہیں ہو سکتی کیا؟ جاسم ہنستے ہوئے کہتا ہے، نہیں کر سکتا ہے یار تو، لیکن اچانک ایسے کیسے، اور کبھی تو نے بتایا نہیں۔ عارف کہتا ہے، تمہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تجھے کس نے بتایا ہے؟ جاسم کہتا ہے، کل رات انایا کی کال آئی تھی۔ عارف کہتا ہے، انایا کی؟ اس نے تمہیں کال کر لی اور مجھے کال کر کے مبارکباد بھی نہیں دی؟ جاسم کہتا ہے، اس کی طرف سے میں تمہیں مبارکباد دے دیتا ہوں، سدا خوش رہو بچہ۔ لیکن یار میں ابھی تک سرپرائزڈ ہوں۔ خیر جو بھی ہے، میری تو دعا ہے کہ تمہاری شادی کے ساتھ ساتھ میری شادی بھی ہو جائے۔ ویسے عثمان انکل بڑا فٹ بنتا ہے، فٹافٹ تمہیں ٹھکانے لگانے کے چکر میں ہے، اور ایک میرا باپ ہے، پتہ نہیں اسے کیسے سمجھائیں۔ انایا کی امی انایا کے ساتھ عارف کے گھر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عارف کی شادی کا سن کر بہت خوشی ہوئی، مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا۔ میں نے انایا سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، مبارک دے کے آتے ہیں، اور یہ انایا یہ تو آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مومانی کہتی ہیں، کیوں انایا، تمہیں عارف کی شادی کی خوشی نہیں ہوئی؟ میں تو سمجھی تھی کہ سنتے ہی بھاگتی آؤ گی، تمہارا تو بیسٹ فرینڈ ہے۔ انایا کہتی ہے، نہیں مومانی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرے ایگزامس چل رہے تھے تو ٹائم مشکل سے ہی ملتا ہے۔ مومانی کہتی ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے ایگزامس کمپلیٹ ہوتے ہی رخصتی کر دیں، نکاح کو زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہیے۔ انایا کی امی کہتی ہیں، انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے ہم۔ اور یہ عارف نظر نہیں آ رہا، چھٹی والے دن بھی کیا آفس چلا گیا ہے؟ عارف کی امی کہتی ہیں، ارے نہیں، میرال کو شاپنگ پر لے کے گیا ہے، میرا بیٹا اس رشتے سے بہت خوش ہے، ضد کر کے لے کے گیا ہے شاپنگ پہ۔ ارے وہ آ گئے میرے بیٹا بہو، ماشاءاللہ کتنی لمبی عمر ہے۔ انایا کی ماں عارف کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، عارف تمہاری شادی کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور ایک بات ضرور یاد رکھنا، زندگی میں اگر کوئی بھی چیز پسند آ جائے تو اپنے بڑوں کو بتا دینا چاہیے، اس طرح چپ رہنے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی دوران انایا اٹھ کے چلی جاتی ہے اور میرال شاپنگ دکھانے لگتی ہے۔ عارف انایا کے پیچھے آتا ہے اور پوچھتا ہے، انایا کیا ہو گیا، اس طرح چپ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ کسی بات کا گلٹ ہو رہا ہے تمہیں؟ پھپھو نے ہمیشہ تمہاری بات کو ویلیو دی ہے، اور رہی بات میرا تو کسی سے ایموشنل انوالومنٹ نہیں تھا۔ اسی دوران میرال آ جاتی ہے اور کہتی ہے، اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو میں آپ لوگوں کے بیچ آ سکتی ہوں۔ عارف کہتا ہے، آپ آلریڈی آ چکی ہیں ہمارے بیچ، میں ایکچولی انایا سے بھی یہی گلہ کر رہا تھا کہ نہ تو اس نے مجھے مبارکباد دی اور نہ ہی ٹریٹ مانگی۔ انایا کہتی ہے، کیونکہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اور کہتی ہے، عارف بہت اچھے ہیں، آپ کا بہت خیال رکھیں گے، آپ بھی عارف کا بہت خیال رکھیے گا، مبارک ہو۔ اور حق کرنے کے لیے میرال کی طرف بڑھتی ہے تو میرال آگے ہاتھ کر دیتی ہے۔ انایا کی امی اور بھائی چچا کے گھر آتے ہیں تو چچا کہتے ہیں، عارف کی شادی ہو رہی ہے لیکن جاسم نے اس کا ذکر نہیں کیا، کب کی بات ہے یہ؟ انایا کی امی کہتی ہیں، بچہ ہے، بھول گیا ہوگا، ویسے بھی ایگزامس میں بزی ہے۔ چچا کہتے ہیں، وہ تو بچہ ہے سبین بھابھی، لیکن آپ دونوں بہن بھائی بھی بچوں سے کم نہیں ہیں، آپ دونوں نے اپنے بچوں کو غیروں میں بیاہ دیا، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ احمد کہتا ہے، دیکھیں چچا، یہ تو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ چچا کہتے ہیں، مانا کہ یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن توڑے اور نبھائے زمین پر ہی جاتے ہیں۔ اسی دوران جاسم آ جاتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے تو انایا کی امی اس کو بیٹھنے کو کہتی ہیں اور کہتی ہیں، دیکھو مرتضیٰ، میں تمہاری بات سے متفق ہوں، اور میں آج آئی بھی اسی لیے ہوں، ان دونوں کے ایگزامس جیسے ہی ختم ہوں ہم رخصتی کی تاریخ بھی رکھ لیں۔ جاسم کے والد کہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ احمد کہتا ہے، کیوں چچا؟ چچا کہتے ہیں، جاسم ابھی سیٹ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں پہلے اپنا پلازہ بیچ کر اس کا بزنس سیٹ کراؤں، پھر سوچوں گا کہ کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ حسار کہتا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں چچا کہ جاسم سیٹل نہیں ہے، اس نے مجھے خود اپنی ای میل دکھائی ہے، بہت اپرچونیٹیز ہیں اس کے پاس جابس کی۔ احمد کہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں چچا کی ٹون نہیں سمجھا، وہ صرف عارف کے رشتے سے چڑ گئے ہیں۔ حسار کہتا ہے، چڑھتے ہیں تو چڑھے، نکاح کے ٹائم ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ سنیا کا رشتہ ہوگا تو انایا کی رخصتی ہوگی۔ احمد کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو غصے سے سلجھانے کے بجائے آرام سے دیکھا جائے، غصے میں معاملہ بگڑ جائے گا۔ رحمہ بھابھی کہتی ہیں، برا نہیں مانیے گا، آپ یہ جو ساری باتیں بتا رہے ہیں اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ نہ تو چچا کا موڈ ٹھیک ہے اور نہ ہی ان کا انداز، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، بہتر یہی ہے کہ اس معاملے میں مزید سوچ لیا جائے۔ احمد کہتا ہے، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا سوچ لیا جائے؟ انایا کا نکاح ہو چکا ہے۔ حسار کہتا ہے، بھائی آپ غصہ مت کریں، جاسم سے میں بات کروں گا، یہ اپنے باپ کو سمجھائے، ویسے ہی چچا کو ہماری ہر بات سے ضد ہے۔ احمد کہتا ہے، بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کام تم جاسم کے ذمہ لگاؤ، خود ہی اپنے باپ سے نپٹے۔ عارف کی امی کہتی ہیں، ویسے شادی کے موقع پر ایک احساس ضرور ہوتا ہے
کہ بچے کا ایک بہن بھائی تو ہونا چاہیے جو رونق لگائے۔ عارف کے والد کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی، فون لگاؤ سبین کو، عنایہ کے پیپر ختم ہو رہے ہیں، اس کو بلاؤ، احمد، جاسم سب کو بلاؤ کہ شادی کی رونق لگائیں۔ عارف اور میرال کی مہندی کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ میرال بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ چچا اور سنیا بھی آ کر بیٹھتے ہیں۔ جاسم پاس گزرتی لڑکی کی پلیٹ سے گجرے پکڑتا ہے اور عنایہ کو پہناتا ہے۔ عنایہ کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ جاسم کہتا ہے ان پھولوں کو صحیح جگہ دے رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر تم کسی اور کی شادی میں اتنی پیاری لگ سکتی ہو تو اپنی شادی پہ تو قیامت ہی ڈھا دو گی۔ عنایہ کہتی ہے قیامت کی باتیں مت کرو، ابھی مجھے تمہارے ساتھ پوری دنیا دیکھنی ہے۔ میرال کی امی اور عارف کی امی مہندی کی رسم کرتی ہیں۔ لڑکیاں جاسم اور عنایہ کو بھی اسٹیج پر لے آتی ہیں۔ عارف کی امی کہتی ہیں کہ تم دونوں بھی بیٹھو۔ ارے بھائی تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ پھر سب کے کہنے پر دونوں بیٹھ ہی جاتے ہیں اور ان کی بھی مہندی کی رسم کرتے ہیں۔ جاسم کے والد یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور غصے سے اسٹیج پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تماشا ہے یہ، باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے پوچھے بغیر تم لوگ رسمیں کر رہے ہو، اور تمہاری بہن کیا گھر سے نکلی جا رہی ہے جو زبردستی میرے گلے باندھ رہے ہو۔ یہ ہنسی مذاق میں نے اپنا مذاق نہیں بنانا، غریب ضرور ہوں مگر فقیر نہیں، اور کسی کی شادی میں اپنا بیٹا نہیں بٹا دوں۔ تم جاسم چلو یہاں سے۔ جاسم کہتا ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو بابا، کہیں تو خیال کریں۔ جاسم کے والد غصے سے جاسم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عارف ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ عنایہ رونے لگتی ہے۔ عنایہ جاسم کو ویڈیو کال کرتی ہے اور کہتی ہے پلیز غصے میں کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کر لینا، میں سہن نہیں پاؤں گی۔ جاسم کہتا ہے عنایہ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں، ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ عنایہ کہتی ہے تم چچا کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ جاسم کہتا ہے پتہ نہیں عنایہ وہ کون سی زبان ہے جس میں انہیں سمجھ آئے گا، وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پلیز عنایہ تم یہ رونا بند کرو، اور کل ہماری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، تم نے ضرور جانا ہے، اوکے؟ عنایہ کہتی ہے تم نہیں آؤ گے؟ جاسم کہتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتا یار، بابا کی وجہ سے کنفرم نہیں ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ ہماری رخصتی بھی ہو جائے گی۔ عنایہ اور اس کے گھر والے شادی کا فنکشن اٹینڈ کر کے گھر آتے ہیں۔ احمد کہتا ہے میں تو آخری وقت تک چچا کا انتظار کرتا رہا کہ شاید آ ہی جائیں، ویسے حد کر دی۔ کہتی ہیں بہت برا لگا مجھے بھی، عثمان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، کیا ہو جاتا کہ مرتضیٰ کچھ وقت کے لیے آ جاتا۔ احمد کہتا ہے میں نے ماموں سے آج بات کی تھی، 1-2 روز میں انہیں چچا کی طرف لے جاؤں گا شادی کی بات کرنے۔ والدہ کہتی ہیں یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، میں خود تم سے یہی کہنے والی تھی، ہو سکتا ہے عثمان اسے اپنے طریقے سے سمجھا لے، بس اب مرتضیٰ آئے اور اپنی امانت لے جائے، بہت ہو گیا۔ ویسے احمد جاسم کتنا اچھا لڑکا ہے، سب سے میل ملاپ کرتا ہے، پیار محبت سے ملتا ہے، آج بھی اپنے باپ سے چوری چھپے آ گیا۔ میرال دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ جاسم کہتا ہے بابا ایسا کیا جرم کر دیا ہے میں نے؟ عارف میرا بچپن کا دوست ہے، اگر اس کی شادی میں چلا گیا تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ والد غصے سے کہتے ہیں تمہیں صرف اپنے دوستوں سے پیار ہے، چاہے وہ دوست تمہارے باپ کی عزت کا جنازہ ہی کیوں نہ نکال دیں۔ جاسم کہتا ہے بابا مجھے بتائیں ایسا کیا کیا ہے انہوں نے؟ والد کہتے ہیں کیا نہیں کیا انہوں نے، ہر آدمی میری بیٹی کو ٹھکرا دیتا ہے، اب میں بھی ان کی بیٹی کو ٹکراؤں گا، کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے مجھے؟ جاسم کہتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ والد کہتے ہیں تم کل عنایہ کو طلاق بھجوا رہے ہو۔ کیسی لگی آپ کو قصہ دل کی 7واں ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔